پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. پاپولیشن میں مسلسل اضافے کے حوالے سے جو ہم گفتگو کر رہے تھے، خاص طور پر اگر ہم بات کریں تو جو سینسس کا جو اعداد و شمار ہیں 2023 کے، اگر وہ اٹھا کر دیکھ لیں تو اس میں بھی مسلسل ایک جو اضافہ ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے، اور یہ اضافہ ایک وسائل کے حوالے سے بھی اور سوشل جو انریسٹ ہے اس حوالے سے بھی ایک چیلنجز کا باعث بن رہا ہے. یہ ایشوز جو ہیں ان پر ہم گفتگو کرتے ہیں. عائشہ لغاری صاحبہ جو کنٹری ہیڈ ہیں PSI کی، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں. عائشہ صاحبہ بہت شکریہ وقت نکالنے کا. پاپولیشن کے حوالے سے یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس پر ہمیشہ گفتگو ہوتی ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر بھی اس پر بات ہوتی ہے، قانون سازی کے حوالے سے بھی بات ہوتی ہے. اوورآل جتنی باتیں ہوئیں یا سینسس کے جو اعداد و شمار ہیں، اوورآل آپ کے کنسرنز کیا ہیں؟ تھینک یو سو مچ. پہلے تو کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا اس شو میں، اور دوسرا یہ کہ آپ اتنے امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر آپ آج ایک شو کر رہے ہیں اور ڈسکشن کر رہے ہیں. کیونکہ سب سے بڑا ہمارا جو آبادی سے ریلیٹڈ ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری کانورزیشنز یا باتیں تو بہت ہو جاتی ہیں، مگر جو سٹیپس ہیں وہ اس طرح سے نہیں لیے جاتے، یا اس مسئلے کو اس طرح سے نہیں دیکھا جاتا جتنے میگنیٹیوڈ کا جتنا بڑا یہ ایشو ہے. پاپولیشن آپ کو پتا ہے ہماری پاکستان کی جو ہے وہ 2.5% کے حساب سے گروتھ ریٹ ہے ہمارا، جو کہ اگر اسی طرح سے بڑھتا رہا، میں اکثر جہاں بھی بات کرتی ہوں تو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ 2050 میں شاید ہمارا یہ حال نہ ہو جائے کہ کندھے سے کندھا ملا کے لوگوں کو ایک ساتھ کھڑا ہونا پڑے. تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. پاپولیشن کے ایشو کو ایک اکنامک کرائسس کی طرح سے دیکھنا چاہیے، اس کو اسی انٹینسٹی اور امپورٹنس کے ساتھ ایڈریس کرنا چاہیے جس طرح سے کہ ہم ایک اکنامک گروتھ یا ایک اکنامک پراسپیرٹی آف اے کنٹری کے کو کرنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں ابھی ہو یہ رہا ہے کہ باتیں بہت ہوتی ہیں، چاہے وہ راؤنڈ ٹیبلز ہو رہی ہوں، چاہے وہ گورنمنٹ میں ہو رہی ہوں. اگر آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ مسئلہ اصل میں ہے کیا، تو وہ یہ ہے کہ واک تو ٹاک نہیں ہو رہی ہے. باتیں بہت ہو رہی ہیں لیکن ایکشنز نہیں ہو رہے اس حساب سے جس حساب سے ہونے چاہیے. لیکن پھر بات وہی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جتنی پہلے باتیں ہوئیں یا پارلیمنٹ کے اندر، جیسے ہم نے ذکر کیا کہ کبھی ہم نے دیکھا ہے کہ اسٹینڈنگ کمیٹیز کے اندر یا ایون جو سٹنگز ہوتی ہیں پارلیمنٹ کی، ان میں ان ایشوز پر بات تو ضرور ہوتی ہے، لیکن آپ کے نزدیک کوئی عملی اقدامات جو ہیں وہ نہیں اٹھائے جا رہے؟ نہیں، آپ کے سامنے اگر تو عملی چیزیں ہو رہی ہوتی تو پھر ہماری سچویشن ایسی نہ ہوتی. پاپولیشن کو جو ہے وہ ایک نظریے سے نہیں دیکھنا چاہیے، پاپولیشن کو ایک ملٹی سیکٹورل طریقے سے دیکھنا چاہیے، کیونکہ اس کا امپیکٹ بھی بڑا ملٹی سیکٹورل ہے. تو اور میرے خیال میں ہر چیز کے ہر پرابلم جو ہمارے ملک میں ہے، چاہے وہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ امپلائمنٹ سے ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ گروتھ، کنٹری کی گروتھ پراسپیرٹی کے حساب سے ہو، انفراسٹرکچر کے حساب سے ہو، کسی بھی چیز کے حساب سے ہو، اس کی جڑ میں، اس کی باٹم لائن میں جو ہے وہ پاپولیشن کی جو مس مینجمنٹ ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے، اور اس حساب سے اس کے اوپر کوئی کام ہو نہیں رہا ہے. جب بھی ہم پاپولیشن کی بات کرتے ہیں تو سب سے موسٹ امپورٹنٹ چیز آ جاتی ہے کہ ہمیں بچوں کے بیچ وقفہ کرنے کی، ایز اے کنٹری ہمیں اس چیز کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے بچوں کے بیچ میں وقفہ ہونا چاہیے. کیونکہ ہمارے جس حساب سے بچے پیدا ہو رہے ہیں، اگر آپ دیکھیں تو ہم تقریباً 5 سے 6 سال میں ایک نیا کراچی کھڑا کر دیتے ہیں. تو اس حساب سے تو ہمارے وسائل ہے ہی نہیں. اور بہت اچھا پاکستان کا ایک نیشنل نیریٹو بنا ہے جو کہ توازن کی بیسس پہ کے اوپر فوکس کرتا ہے. بہت ہی اچھا کانسیپٹ ہے جو کہ یہ کہتا ہے کہ آپ کو ہر چیز میں توازن لانے کی ضرورت ہے. توازن نہ صرف اس میں کہ آپ کہیں میں تو ایک امیر گھر سے بلونگ کرتا ہوں یا کرتی ہوں، تو میں تو جتنے بھی بچے افورڈ کرنا چاہوں میں کر سکتی ہوں، تو مجھے اتنے ہی بچے کرنے چاہیے. اس طرح سے نہیں دیکھنا ہے اس کو اس طرح سے دیکھنا چاہیے کہ میں شاید کر سکتی ہوں، کیا میرا آس پاس کے لوگ یہ برڈن برداشت کر سکیں گے کہ ہمارے پاس زیادہ لوگ کم وسائل ہوں، کیا میرا شہر یہ برداشت کر پائے گا، کیا میرا ملک یہ برداشت کر پائے گا. تو اس طرح کی سوچ نہ صرف میں یہ کہوں گی کہ پارلیمنٹس وغیرہ میں بات تو ہوتی ہے، مگر اس طرح کی سوچ پہ عمل جو ہے وہ نہ گورنمنٹ کے ساتھ اتنا ہو رہا ہے. مگر اس میں ساتھ ساتھ گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ لوگوں کی بھی ایکولی رسپانسبلٹی ہے.
کیونکہ ایکشن جو ہے وہ لوگوں کی طرف سے آنا چاہیے, جو اسپیسنگ ہونی چاہیے, جو یہ بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم اپنے وسائل کے حساب سے اپنے گھر کی سائز کو ڈٹرمن کریں. یہ لوگوں سے سٹارٹ ہوتا ہے. تو ہم صرف گورنمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں کہہ سکتے کہ گورنمنٹ پارلیمنٹ میں بات کر دیتی ہے اور شاید ایکشن نہیں لے رہی ہے. ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے اینڈ پہ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں, لوگ اپنے اینڈ پہ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں. ہاں, لیکن عائشہ صاحبہ کچھ ایشوز ایسے بھی ہوتے ہیں نا کہ جن پر جب بات ہونا شروع ہوتی ہے تو پھر قانون سازی کے حوالے سے مطالبات بھی سامنے آتے ہیں کہ اس معاملے پر قانون سازی ہونی چاہیے. آپ سمجھتی ہیں کہ اس حوالے سے قانون موجود ہے, صرف جو عمل درآمد ہے اس کی ضرورت ہے, یا آپ بھی اس پر زور دیں گی کہ مزید قانون سازی کی جو ہے وہ ضرورت ہے ابھی بھی؟ دیکھیں, ہم ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ پالیسیز کی, قانون کی کمی نہیں ہے. ہر چیز کی ایک پالیسی ہے, ہر چیز کے قانون قواعد ہیں, امپلیمنٹیشن بہت کم ہے. ابھی اگر آپ دیکھیں کہ اگر میں اگین پاپولیشن کے پوائنٹ آف ویو سے بات کروں, ایک بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ جو پاپولیشن کے پوائنٹ آف ویو سے آتا ہے وہ آتا ہے بچیوں کی یا بچوں کی کم عمر میں شادی کر دینا. اس کے اوپر بہت اچھے سٹیپس لیے گئے ہیں. پالیسیز آ گئیں, بلز پاس ہو گئے, 18 سال سے کم کے عمر کے بچے شادی نہیں کر سکتے, وہ ساری چیزیں آ گئی ہیں. لیکن کیا آپ نے کہیں سنا ہے, دیکھا ہے کہ بلز پاس ہو گئے, پالیسیز بن گئی, لیکن کیا امپلیمنٹیشن رول آؤٹ پلان بنا ہے؟ تو وہ ہمارا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے. صرف قانون قواعد, پالیسیز, پروسیجرز بنا دینے سے کچھ نہیں ہوگا. ان کی رول آؤٹ پلان کی تھنکنگ جب تک نہیں ہوگی تب تک یہ سٹیپس لینے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو آئی تھنک اب ہم اس سٹیج پہ, ہمیں دیکھنا چاہیے ہمارے جو نیبرنگ ملک ہیں, مسلمان ملکوں کو ہی دیکھ لیں, آپ بنگلہ دیش کو دیکھ لیں, آپ ایران کو دیکھ لیں, آپ انڈونیشیا کو دیکھ لیں. ان سارے ملکوں نے پالیسی صرف نہیں بنائی ہیں, انہوں نے امپلیمنٹ کیا ہے. انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے ملک کو بہتر کرنے کے لیے, پراسپیرٹی کے لیے, ہمارے ملک کی ترقی کے لیے کیا ضروری ہے. اور one of the main things that they identified was کہ جتنے وسائل ہوں اتنے لوگ ہوں, اور پھر انہوں نے اس پہ امپلیمنٹ کیا ہے. آئی تھنک ہمارے ہاں امپلیمنٹیشن کی چیلنجز بہت زیادہ ہیں ابھی بھی. لائک آئی سیڈ چائلڈ میرج کے اوپر بل پاس ہو گیا. آئی ایم ویری ویری ہیپی اباؤٹ اٹ. ایٹ لیسٹ دیٹ اسٹیپ ہیز بین ٹیکن. بٹ رول آؤٹ پلان کسی سے بھی آپ جا کے پوچھ لیں, یہ ہوگا کیسے, اس کو امپلیمنٹ کیسے کریں گے, اس کو انشور کیسے کریں گے, وہ بھی کہیں نہیں ہے. بالکل. اس پر تو پارلیمنٹ کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ کچھ جماعتوں کی جانب سے مخالفت بھی کی گئی. کہا گیا کہ بہت سے صوبوں کے مطلب بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے حوالے سے کہا گیا کہ ان کا ایک اپنا ٹریڈیشن ہے, روایات ہیں ان کی اپنی. لیکن یہ جو وسائل کا آپ نے ذکر بھی کیا عائشہ صاحبہ, آپ ابھی کا اگر آپ فگر سامنے رکھیں اور وسائل کے حوالے سے آپ دیکھیں تو آپ سمجھتی ہیں کہ وسائل کافی ہیں یا ریاست کو وسائل کے حوالے سے بھی کام کرنا چاہیے؟ دیکھیے, آئی تھنک اس کا جواب میں کیا دوں گی. اس کا جواب تو پاکستان میں میرے خیال ہے بچہ بچہ جانتا ہے, جو روڈ پہ بھی پھر رہا ہے اس کو بھی پتا ہے کہ ہمارے پاس ریسورسز کم ہے اور ہمارے پاس لوگ زیادہ ہیں. ہمیں آپ دیکھیں ہمارے ملک میں آلموسٹ 60-62% جو ہے پاپولیشن جو ہے وہ ینگ اڈلٹس کی ہے, یوتھ کی ہے. اب ان کے پاس ریسورسز تو ہمارے پاس نہیں ہے. ہمیں پتا ہے صاف پانی نہیں لوگوں کو مل پا رہا, وہ اس کی کمی ہوتی جا رہی ہے. جاب امپلائمنٹس نہیں ہے. لوگ 62%, جیسے میں نے آپ کو کہا 62% ہماری یوتھ پاپولیشن ہے. یوتھ کی وہ کسی بھی اور ملک میں اگر دیکھا جائے تو یوتھ کا زیادہ ہونا ایک ملک کی کامیابی کی طرف کی انڈیکیشن ہوتی ہے. لیکن جہاں ریسورسز نہیں ہوں گے, جہاں امپلائمنٹس نہیں ہوں گی, جہاں ایجوکیشن سسٹم نہیں ہوگا, وہاں پھر کیا ہوگا؟ وہاں پھر آپ کے ملک کے حالات مزید خراب ہو جائیں گے, آپ کی پاورٹی انکریز ہو جائے گی, آپ کے لا اینڈ آرڈر میں ایشوز آنا شروع ہو جائیں گے. تو ریسورسز تو آئی ایم پریٹی شیور, آئی مین میرا خیال ہے یہاں کے کسی بھی بچے کو اگر آپ مائک لے کر کے کسی بھی جگہ چلے جائیں اور بچوں سے بھی پوچھ لیں تو وہ آپ کو کہیں گے کہ ریسورسز نہیں ہے. اگر ریسورسز ہوتے تو ہماری ہاف آف دا پاپولیشن کا وہ حال نہیں ہوتا جو حال ابھی ہے. لیکن یہ جو وسائل کا ہم ذکر کر رہے ہیں, امپلائمنٹ کا ذکر کر رہے ہیں, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ اگر یہ فگر اسی طرح بڑھتا رہا اور وسائل کے حوالے سے جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ اس پر اگر کام نہ ہوا تو یہ معاملات تو سوشل انریسٹ کی طرف بھی جا سکتے ہیں. ایبسلیوٹلی, وہی میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ جب ان امپلائمنٹ ہوگی
تو جب یہ یوتھ اتنی آپ کی بڑی یوتھ کی ایک تعداد ہے، یہ لوگ آخر دیکھیں، ایک تو ون آف دا تھنگز دیٹ وی نیڈ ٹو کیپ ان مائنڈ کہ جو دنیا ہے نا وہ ایک گلوبل ورلڈ ہے نا، مطلب اب تو کنیکٹیوٹی ہر جگہ پہ ہے. آپ کے گاؤں دیہات کے لوگوں کو بھی پتا ہے کہ باہر کے ملک میں لوگ کیسے رہتے ہیں یا شہروں میں لوگ کیسے دیتے ہیں. جب آپ یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں نا تو ایسپریشن آتی ہے. ایسپریشن کا مطلب یہ کہ آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے بھی یہ ملے، اور پھر آپ کے پاس نہ ایجوکیشن ہوگی، نہ امپلائمنٹ ہوگی، نہ ارننگ کے وسائل ہوں گے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ فرسٹریشن میں آ کر کے یہ یوتھ غلط کاموں میں لگے گی. جب غلط کاموں میں لگے گی تو لا انفورسمنٹ کے ایشوز آپ کے ملک میں آنا شروع ہو جائیں گے، جو کہ ہیں، ابھی بھی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جو غلط آپ کی اسٹریٹ کرائمز ہیں یا یہ ساری چیزیں یہ ٹھیک ہیں، لیکن آپ ان کا روٹ کاز تو دیکھیں. جب ریسورسز ہی نہیں ہوں گے لوگوں کے پاس تو دے سم ٹائمز آر فورسڈ ٹو ڈو دیز تھنگس. لیکن عائشہ صاحبہ، آخر میں صرف میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جتنا آپ نے ذکر بھی کیا، جتنے نکات ہم اٹھا بھی رہے ہیں، اس میں فوری طور پر کون سے نکات ہیں جن پر آپ کے نزدیک حکومت کو فوری طور پر عمل درآمد کرنا چاہیے، جابس کے حوالے سے، وسائل کے حوالے سے، اگر اوورآل؟ دیکھیں جی، سب سے پہلا کام جو یہ ہے جو گورنمنٹ کو کرنا چاہیے اور بہت سیریسلی کرنا چاہیے، لوگوں کو بھی کرنا چاہیے. میں اگین کہوں گی اس میں رسپانسبلٹی صرف گورنمنٹ کی نہیں ہے، لوگوں کی بھی ایکول رسپانسبلٹی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنی فیملی کی سائز کو ڈٹرمن کرنا شروع کریں اپنے وسائل کو دیکھتے ہوئے، اپنے ملک کے وسائل کو دیکھتے ہوئے. تو فیملی پلاننگ، برتھ اسپیسنگ، ان چیزوں کو اڈاپٹ کریں، کیونکہ جب آپ یہ اڈاپٹ کریں گے تو نہ صرف آپ اپنے گھرانے کو، آپ اپنے بچوں کو، آپ اپنی فیملی کو ایک بہتر لائف دے سکیں گے. اور اسی طرح سے جنریشنز جو ہے نا وہ بہتری کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہیں اور اپورڈ موبلٹی ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو فرسٹ آف آل آئی وڈ سے دیٹ the government should from a population perspective for the کہ اگر آپ نے ملک کی اکنامک گروتھ دیکھنی ہے، اکنامک پراسپیرٹی دیکھنی ہے، تو برتھ اسپیسنگ، فیملی پلاننگ کے جو آبجیکٹیوز ہیں اس کو سب سے پہلے موسٹ امپورٹنٹ کرٹیکل ایشو کنٹری کا سمجھ کے تو آپ اس کو اٹھائیں. دوسرا، آئی تھنک ارلی چائلڈ میرجز کے اوپر ایک پراپر آئی تھنک ٹاسک فورس ہونی چاہیے جو کہ رول آؤٹ پلان کے اوپر اب ڈٹرمن کرے کہ یہ ہوگا کیسے، یہ کرنا کیسے، اس کو انشور کیسے کرنا ہے. تھرڈلی، جیسے میں نے کہا کہ پاپولیشن کا ایشو صرف ہیلتھ یا فیملی پلاننگ یا برتھ اسپیسنگ ان کا نہیں ہے، اٹ از آلسو ملٹی سیکٹورل تھنگ. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ ایجوکیشن کو عام کریں. ہمارے ہاں ایجوکیشن، اگر آپ باقی ملک جیسے بنگلہ دیش ہو گیا یا ایران ہو گیا یا باقی ملکوں کی جس طرح سے بات کری تھی، ان میں اور ہم میں ایک سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ ہمارے پاس ایجوکیشن نہیں ہے. ہمارے ہاں ایجوکیشن اتنی عام نہیں ہے جتنی عام ان ملکوں میں ہے. ایجوکیشن سے شعور آتا ہے، ایجوکیشن سے سمجھ آتی ہے پھر لوگوں کو، ایجوکیشن سے ایسپریشنز آتی ہیں، ایجوکیشن سے آگے بڑھنے کی خواہش آتی ہے. اور جب یہ خواہشات انسان کے دل میں آتی ہیں، ساتھ ساتھ انیبلڈ ہوتے ہیں آپ کہ آپ کے پاس ایجوکیشن بھی ہے، تو پھر آپ بہتری کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں. پھر لوگ بھی گورنمنٹ کو صرف ایک ایسا نہیں ہوگا کہ گورنمنٹ کو ہی صرف لے کر کے ڈنڈا اور لوگوں کے پیچھے جانا ہے اور کہنا ہے کہ یہ کرو. لوگ خود سے خود کرنا شروع ہو جائیں گے، اور یہ پھر ایک بڑا اچھا ایکو سسٹم بن جائے گا کہ جہاں لوگ اور گورنمنٹ دونوں اس کی رسپانسبلٹی کو انڈرسٹینڈ کریں گے. تو میرا خیال ہے فیملی پلاننگ، برتھ اسپیسنگ کے آبجیکٹیو کو پروموٹ کرنا چاہیے، اس کے بعد ایجوکیشن کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. سو اگر ان دو چیزوں کے اوپر بھی ہم فوکس کر لیں تو باقی ساری چیزوں کے اوپر آٹومیٹکلی امپیکٹ آنا شروع ہو جائے گا.